اس گھر کی دیواریں خاموش تھی مگر فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن رہتی تھی۔ حریم جو اس گھر میں بڑی امیدیں لے کر آئی تھی، اسے کیا خبر تھی کہ سسرال کی دہلیز پار کرتے ہی اس کی عزت اور کردار پر حرف آنے لگے گا۔ ذوحان ایک محنتی اور اپنی بیوی سے محبت کرنے والا انسان تھا، لیکن اس کی ماں بیگم کلثوم کا رویہ حریم کے ساتھ پہلے دن سے ہی سخت تھا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہونا شروع ہوئیں تو پہل کسی نے غور نہیں کیا، مگر جب ذوحان کی لائی ہوئی قیمتی گھڑی اور الماری سے کچھ رقم غائب ہوئی تو بیگم کلثوم نے سیدھا حریم پر انگلی اٹھا دی۔ حریم جو ابھی نئی نئی آئی تھی، اس کے لیے یہ صدمہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ روتی رہی، صفائیاں دیتی رہی، لیکن ساس کے طنزیہ جملوں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ ذوحان بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی پاک دامنی پر پورا بھروسہ تھا، مگر ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے۔ گھر میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی وہ اگلے ہی دن غائب ہو جاتی، اور بیگم کلثوم پورے محلے میں یہ ڈنڈورا پیٹتی کہ ان کی بہو کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ حریم کے ماں باپ غریب تھے، اسی لیے وہ چپ چاپ سب سہ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بول پڑی تو اس کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا، مگر ساس سب کو کہتی تھی کہ اس کے میکے والے غریب ہیں، یہاں سے چیزیں چرا کر انہیں دیتی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے غریب ہیں مگر عزت دار لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم تھا یہ تو چوروں کا ٹولہ ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی شرم نہیں آتی، بیٹی کو چوری پر لگا دیا۔ حریم یہ باتیں سنتی تو اس کے دل دکھ سے بھر جاتا اور چپکے روتی رہتی تھی۔ ایک دن ذوحان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو حل کر کے رہے گا۔ اس نے حریم کو بتایا کہ وہ چند دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے گھر کے کونے کونے میں خفیہ کیمرے لگوا دیے تھے جن کا لنک ان کے موبائل پر تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جو اس کے گھر کا سکون برباد کر رہا ہے اور حریم کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حریم کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ ذوحان کے جانے کے بعد مزید اکیلی پڑ گئی تھی۔ بیگم کلثوم نے اب اسے کھانا بھی وقت پر دینا چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت اسے چور چور کہہ کر پکارتی تھی۔ ذوحان اپنے موبائل کی سکرین پر گھر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی باہر کا بندہ یہ سب کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوئی کیمرے کی سکرین پر کچھ ایسا نظر آیا جس نے ذوحان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے دیکھا کہ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے تو ایک سایہ خاموشی سے حریم کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ذوحان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید اب سچ سامنے آ جائے گا، لیکن وہ سایہ حریم کے کمرے میں داخل ہونے کی بجائے کچن کی طرف مڑ گیا اور پھر وہاں سے الماری کی چابیوں تک پہنچ گیا۔ ذوحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں بیگم کلثوم تھی، جو خود اپنے ہی گھر کی چیزیں چھپا رہی تھی اور پھر صبح اٹھ کر حریم پر الزام لگا دیتی تھی۔ ذوحان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ماں اپنی بہو کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اس حد تک گر سکتی ہے، مگر ابھی کہانی میں ایک بڑا موڑ باقی تھا، کیونکہ بیگم کلثوم وہ چیزیں چرا کر اپنے کمرے میں نہیں رکھ رہی تھی بلکہ وہ کھڑکی سے باہر کسی کو پکڑا رہی تھی۔ وہ شخص کون تھا اور بیگم کلثوم اس کی مدد کیوں کر رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے ذوحان کو مزید پریشان کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ابھی گھر جائے اور سب کے سامنے یہ سچ رکھ دے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس کے پیچھے کوئی گہری سازش ہے جس کا جڑ سے ختم ہونا ضروری ہے۔ حریم اس وقت اپنے کمرے میں مصلی پر بیٹھی اللہ سے اپنی بے گناہی کی دعا کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا اپنا شوہر اس کی پاک دامنی کا گواہ بن چکا ہے، مگر ابھی اسے مزید آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ ذوحان نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال خاموش رہے گا اور اس نامعلوم شخص کا پتہ لگائے گا جو اس کی ماں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگلے دن جب ذوحان واپس آیا تو بیگم کلثوم نے پھر سے وہی ناٹک شروع کر دیا کہ دیکھو ذوحان، تمہارے پیچھے سے میرے سونے کا کنگن بھی غائب ہو گیا ہے، اب تو مان لو کہ تمہاری بیوی ایک آدھی چور ہے۔ حریم کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور ذوحان کا دل اپنی ماں کی اداکاری دیکھ کر چھلنی ہو رہا تھا۔ اس نے حریم کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ذوحان نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، اب اس چور کا فیصلہ ہو کر رہے گا، میں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی بیگم کلثوم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور کہنے لگی کہ ہاں بلاؤ پولیس کو تاکہ اس چور بہو کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ حریم کی ہچکیاں بند گئی، وہ ذوحان کے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ ذوحان، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں مر جاؤں گی مگر چوری نہیں کروں گی۔ ذوحان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ مجھے تم پر یقین ہے حریم، اب بس سچ سامنے آنے ہی کی دیر ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ بیگم کلثوم کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کھیل اب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک بار پھر وہی کھیل شروع ہونے والا تھا، مگر اس بار ذوحان گھر کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ رات کے ڈھلتے سائے اور گہری خاموشی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ذوحان کچن کے قریب والے چھوٹے اسٹور روم میں چھپا اپنی سانس سے روکے بیٹھا تھا۔
اس نے اپنے موبائل کی اسکرین بند کر دی تھی تاکہ اس کی روشنی کسی کی نظر میں نہ آئے۔ اچانک اسے بیگم کلثوم کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ دبے پاؤں کوریڈور میں آئی اور جہاں اندھیرا تھا اور بڑی احتیاط سے حریم کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں اندھیرا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حریم سو چکی ہے۔ بیگم کلثوم نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی چابیوں کا گچھا نکالا اور ڈرائنگ روم کی اس الماری کو کھولا جہاں زوہان نے نیا چاندی کا سیٹ لا کر رکھا تھا۔ زوہان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں جس نے اسے شرافت اور ایمانداری کا درس دیا تھا آج خود ایک مجرم کی طرح اپنے ہی گھر میں نقب لگا رہی تھی۔ بیگم کلثوم نے وہ سیٹ نکالا اور کچن کی پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھی جو گلی کی طرف کھلتی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے سیٹی بجائی تو اندھیرے میں سے ایک لمبا ترنگا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ بیگم کلثوم نے وہ قیمتی سیٹ اس کے حوالے کیا اور سرگوشی میں کہا کہ یہ لو، اسے بیچ کر پیسے لے آؤ، اور دیکھو پولیس کا چکر چل رہا ہے، چند دن اب یہاں مت آنا۔ وہ آدمی جسے دیکھ کر زوہان کا خون کھول اٹھا تھا، اس نے چادر ہٹائی تو زوہان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زوہان کا اپنا چھوٹا بھائی شارق تھا جو کئی مہینوں سے کام کاج چھوڑ کر آوارہ گردی کر رہا تھا اور سب گھر والوں کو لگتا تھا کہ وہ کسی دوسرے شہر میں نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ زوہان کو اب سمجھ آیا کہ ماں اپنی ممتا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کی عیاشیوں اور جوئے کی لت کو پورا کرنے کے لیے بڑی بہو کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ شارق وہ سیٹ لے کر اندھیرے میں غائب ہو گیا اور بیگم کلثوم ایک لمبی سانس لے کر واپس اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ زوہان کا جی چاہا کہ وہ ابھی باہر نکلے اور شارق کو گریبان سے پکڑے، مگر اس نے سوچا کہ اگر وہ ابھی سامنے آ گیا تو بیگم کلثوم کوئی نیا جھوٹ گھڑ لیں گی اور حریم پر لگا ہوا چوری کا داغ بھی کبھی نہیں دھلے گا۔ اسے ثبوت کے ساتھ سب کو بے نقاب کرنا تھا۔ رات کا سناٹا اب زوہان کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تارے گن رہا تھا، مگر اس کی سوچیں ان یادوں میں بھٹک رہی تھی جب حریم اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اور خوابناک آنکھیں جو اب ہر وقت آنسوؤں سے لبریز رہتی تھی۔ زوہان نے سوچا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ جس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مجھے اپنا سب کچھ مانا، اور میں نے اسے کیا دیا؟ صرف شک اور رسوائی۔ وہ کمرے کے اندر آیا تو دیکھا حریم مسلح پر سر جھکائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی سفید چادر اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے رب سے یہی فریاد کر رہی تھی کہ یا اللہ، میری بے گناہی کا کوئی تو راستہ نکال، میں کہاں جاؤں گی؟ اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو میرے بوڑھے باپ باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ زوہان کا چیز چاہا کہ وہ ابھی جا کر اسے سینے سے لگا لے اور کہے کہ حریم، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم بے گناہ ہو، مگر اسے اپنا وہ وعدہ یاد آ گیا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گیا جہاں رات کی رانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو میں بھی اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سسرال کے ان در و دیوار کو دیکھا جو اب اسے کسی قید خانے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ انسان کتنا عجیب ہے، اپنی ممتا کو بچانے کے لیے دوسرے کی بیٹی کی زندگی داؤں پر لگا دیتا ہے۔ بیگم کلثوم کا چہرہ اس کے سامنے گھوم گیا۔ وہ ماں جس نے اسے لوری سنا کر سلایا تھا، آج وہی ماں ایک معصوم کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ زوہان کے ذہن میں وہ سارے جملے گونجنے لگے جو بیگم کلثوم نے محلے والوں کے سامنے کہے تھے کہ یہ لڑکی منحوس ہے، یہ ہمارے گھر کو لوٹ لے گی، اس کی تربیت میں کمی ہے۔ زوہان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سوچا کہ شارق میرا بھائی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے عیاشیوں کی قیمت حریم ادا کرے۔ وہ ساری رات صحن میں ٹہلتا رہا، کبھی وہ کچن کی طرف دیکھتا جہاں سے چیزیں غائب ہوتی تھی، اور کبھی اپنی ماں کے بند کمرے کی طرف جس کے پیچھے گناہوں کا ایک جال بننا جا رہا تھا۔ آسمان پر سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا، اور کبھی اپنی ماں کے بند کمرے کی طرف جس کے پیچھے گناہوں کا ایک جال بننا جا رہا تھا۔ آسمان پر سپیدہ سحر نمودار ہونے والا تھا، مگر زوہان کے دل کا اندھیرا دور نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی سورج نکلے گا ایک نیا تماشا شروع ہو جائے گا۔ بیگم کلثوم پھر سے کوئی نئی چیز چھپائیں گی اور حریم پھر سے مسلح پر بیٹھ کر روئے گی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گھر کی بنیادیں اب ہل رہی ہیں، کیونکہ جہاں انصاف نہ ہو وہاں برکت نہیں رہتی۔ اس نے اپنا موبائل کو زور سے ہاتھ میں دبایا جس میں وہ تمام ثبوت موجود تھے جو کسی بھی وقت اس گھر کے سکون کو تہ و بالا کر سکتے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب حریم نے اس کے لیے اپنی پسند کی جاب چھوڑ دی تھی تاکہ وہ گھر اور ساس کی خدمت کر سکے، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ صرف چور کا لقب۔ زوہان نے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا کہ اب خاموشی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسے اب ایک مرد بن کر اپنی بیوی کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، چاہے سامنے اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ صبح کی اذان کی آواز گونجی تو زوہان نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ خود کو پرسکون دکھا سکے، مگر اس کی سرخ آنکھیں اس کی رات بھر کی بے خوابی
اور ذہنی حیثیت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے عزم کر لیا کہ آج کا سورج حریم کے لیے رسوائی نہیں بلکہ سرخی اور عزت لے کر آئے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جب سچ سامنے آئے گا تو گھر بھی سکتا ہے، مگر جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی یہ دیواریں اب اسے قبول نہیں تھی۔ اس نے ایک آخری بار حریم کے کمرے کی طرف دیکھا جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ اس کے خدا اس کی سن لے گا، اور ذوحان نے دل میں کہا کہ ہاں حریم، تمہارے خدا نے سن لی ہے اور تمہارا شوہر اب تمہاری ڈھال بنے گا۔ اس طویل خاموشی کے بعد جو طوفان آنے والا تھا، ذوحان اس کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شارق کا انجام برا ہوگا اور ماں کو بھی شاید قانون کا سامنا کرنا پڑے، مگر حق کا راستہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے اور وہ اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلی صبح گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ بیگم کلثوم نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا کہ میرا چاندی کا سیٹ چوری ہو گیا ہے، اب تو حد ہو گئی۔ ذوحان، اس گھر میں اب یا تو یہ چور رہے گی یا میں۔ انہوں نے حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئی۔ حریم جو بیچاری رات بھر جاگ کر تسبیح پڑھتی رہی تھی، اس کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ محلے کی 2-4 عورتیں بھی جمع ہو گئی کیونکہ بیگم کلثوم نے شور اتنا مچایا تھا۔ ذوحان خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور لاؤڈ سپیکر آن کر کے وہی ویڈیو چلانے لگا جو اس نے رات ریکارڈ کی تھی۔ جیسے ہی ویڈیو میں بیگم کلثوم کا چہرہ صاف نظر آیا اور وہ چاندی کا سیٹ شارق کو دیتے ہوئے دکھی، پورے صحن میں سانپ سونگ گیا۔ بیگم کلثوم کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ عورتیں جو حریم کو حقارت سے دیکھ رہی تھی اب بیگم کلثوم کو ملامت کرنے لگی۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے عزت سے کھڑا کیا۔ اسے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ امی، آپ نے تو کہا تھا کہ بہو چور ہے، مگر یہاں تو ماں ہی اپنے بیٹے کے گھر کو لوٹ رہی ہے۔ ذوحان نے غصے میں شارق کا ذکر کیا تو بیگم کلثوم زاروں کے تار رونے لگی اور کہنے لگی کہ ذوحان، مجھے معاف کر دو، شارق قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اسے کچھ لوگ مار ڈالتے اگر میں اسے پیسے نہ دیتی۔ مگر ذوحان کا دل اب پسیجنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس ایک بیٹے کو بچانے کے لیے آپ نے ایک معصوم لڑکی کی عزت نیلام کر دی، کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ حریم جو اب تک خاموش تھی، اس نے ذوحان کا بازو تھاما اور کہا کہ ذوحان، بس کر دیں، یہ آپ کی ماں ہے، میں نے انہیں معاف کیا۔ حریم کی اس بات نے ذوحان کو مزید شرمندہ کر دیا، مگر اس کہانی کا اختتام یہاں نہیں تھا، کیونکہ شارق جس گروہ کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ صرف چوری تک محدود نہیں تھے۔ پولیس نے جب شارق کو اس چاندی کے سیٹس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تو اس نے خوف کے مارے اپنے ساتھیوں کے نام اگل دیے اور پتہ چلا کہ وہ لوگ شہر میں بڑی ڈکیتیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ بیگم کلثوم کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کی ایک غلط حمایت نے ان کے بیٹے کو کتنا بڑا مجرم بنا دیا ہے۔ پولیس گھر پہنچ گئی تاکہ بیگم کلثوم سے تفتیش کر سکے، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک نظر آ رہی تھی۔ ذوحان کے سامنے اب 2 راستے تھے، یا وہ اپنی ماں کو جیل بھیج دے یا پھر حریم کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ سسپینس ابھی باقی تھا، کیونکہ جس گروہ کا شارق حصہ تھا اس کا سرغنہ اب ذوحان کے گھر کے باہر بدلہ لینے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور ذوحان کے گھر کے باہر کھڑی کالی گاڑی سے اترنے والے مسلح افراد نے پورے محلے میں دہشت پھیلا دی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کا شارق مقروض تھا، اور اب جب شارق پولیس کی حراست میں جا چکا تھا تو وہ اپنا غصہ ذوحان کے خاندان پر نکالنے آئے تھے۔ بیگم کلثوم صحن میں بیٹھی اپنے کیے پر پچھتاوا کر رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر زوردار دستک ہوئی اور باہر سے گالی گلوچ کی آوازیں آنے لگی۔ ذوحان نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے فوراً حریم کو اندر کے کمرے میں چھپنے کو کہا اور خود ہمت جمع کر کے باہر نکلا۔ ان بدماشوں کا سرغنہ جس کا نام جبران تھا وہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ شارق نے ہمارا لاکھوں کا مال غائب کیا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو تم لوگ اس کا تعاون بھرو گے، ورنہ یہ گھر قبرستان بن جائے گا۔ بیگم کلثوم تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ جس بیٹے کی خاطر انہوں نے اپنی بہو کو رسوا کیا، وہی بیٹا آج ان کی موت کا سامان بن کر کھڑا ہے۔ حریم نے جب دیکھا کہ ذوحان اکیلا ان لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہے تو اس نے کمرے میں چھپنے کی بجائے ہمت دکھائی اور خاموشی سے کچن کے راستے باہر نکل کر محلے کے چوکیدار اور قریبی تھانے کو فون کر دیا۔ ذوحان باہر ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جبران نے پستول ذوحان کی کنپٹی پر رکھ دی اور کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، ابھی کے ابھی۔ ذوحان کے پاس اس وقت اتنی بڑی رقم موجود نہیں تھی۔ بیگم کلثوم نے جب اپنے جوان بیٹی کی زندگی خطرے میں دیکھی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور جبران کے پیروں میں گر گئی۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جو لینا ہے مجھے مار دو، مگر ان لوگوں کے دل پتھر کے تھے۔ عین اسی وقت جب جبران گولی چلانے والا تھا
دور سے پولیس کی سائرن کی آواز سنائی دی۔ حریم کی عقل مندی کام کر گئی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ گھبرا گئے اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگے، مگر پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ سب گرفتار ہو گئے۔ گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ذوحان کی جان بچ گئی تھی، مگر وہ اب بھی صدمے میں تھا۔ بیگم کلثوم زمین پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ شرمندگی کے مارے حریم سے آنکھ نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہوں نے ہمت کر کے حریم کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں چور کہا، تمہیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، مگر تم نے میری اور میرے بیٹے کی جان بچائی۔ حریم نے اپنی سانس کو گلے لگایا اور کہا کہ امی، مائیں تو بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتی ہیں۔ آپ نے جو کیا وہ ایک ماں کی ممتا تھی جو غلط راستے پر چلی گئی تھی۔ ذوحان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو شارق کی مجرمانہ زندگی کا ساتھ دینا ہے یا اس گھر کی عزت کا۔ بیگم کلثوم نے روتے ہوئے کہا کہ میرا وہ بیٹا مر گیا جس نے مجھے اس ذلت تک پہنچایا۔ اب میرا بیٹا بھی تم ہو اور میری بیٹی بھی یہ حریم ہے۔ شارق اب بھی جیل میں تھا اور ذوحان نے حریم کو وہ تمام خوشیاں دینے کا عہد کیا جو اس نے اس الزام تراشی کے دوران کھو دی تھی۔ محلے کی وہی عورتیں جو حریم پر باتیں بناتی تھیں اب اس کی ہمت اور ضرف کی مثالیں دیتی تھیں۔ ذوحان نے گھر کے وہ خفیہ کیمرے ہٹائے تو نہیں، مگر ان کا مقصد بدل گیا تھا۔ اب وہ کیمرے کسی چور کو پکڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی بوڑھی ماں اور پیاری بیوی کی ہنستی مسکراتی زندگی کو دور بیٹھے دیکھنے کے لیے تھے۔ اس دن کے بعد اس گھر سے کبھی کوئی چیز غائب نہیں ہوئی، کیونکہ اب وہاں شک کی جگہ بھروسے نے لے لی تھی۔ حریم نے ثابت کر دیا تھا کہ سچائی کو کچھ دیر کے لیے چھپایا تو جا سکتا ہے، مگر اسے کبھی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ذوحان اور حریم کی زندگی اب ایک نئے اور پرسکون موڑ پر تھی، جہاں صرف محبت اور عزت کا راج تھا۔